السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں طیب بلوچ صاحب، اور جو ٹاپک ہے اس کی یہ اتھارٹی ہے۔ ٹاپک پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے پچھلے 2-3 سال سے، اور خاص طور پہ عمران خان، اور خاص طور پہ آپریشن گولڈ سمتھ، اور آئندہ کا جو کیا منظرنامہ ہوگا اس پہ بھی آپ ان کے ویلاگز بھی دیکھتے ہوں گے اور ان کو مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ان کی گفتگو میں بڑا وزن ہوتا ہے، ٹاپک بڑا خاص ہے۔ جنگ تو پاکستان نے جیت لی بھارت سے، لیکن اس جنگ کا ایک کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک وہ اس کا رزلٹ نکلا ہے جو بالکل ہی اضافی ہے، کہتے ہیں نا بونس، پاکستان کے لیے بھی بونس ہے۔ صحیح ہے۔ یہاں پہ ایک قومی یکجہتی کے حوالے سے ایشوز تھے، سیاسی انتشار اس ملک میں مسلسل چلا آ رہا تھا، ایک پوری ایک کلاس پی ٹی آئی کی یوتھ کو لے کے، پھر اور ایشوز تھے، بالکل فوج کو ٹارگٹ کرنا، جوڈیشری کو، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک بالکل عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی، اور لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ختم ہوگا۔ تو یہ جو بونس ملا ہے اس نے یہ معاملہ سارا ایک دم ختم کر دیا، لیکن اب اس کا جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ اڈیالہ میں ہوا ہے۔ اس کا سیٹ بیک ہوا ہے جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا، یا اب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ ایک دم بالکل انٹرویو آتا ہے عمران خان کے صاحبزادوں کا، فوراً پاکستان کی وکٹری کے فوراً بعد، وکٹری کے فوراً بعد، اور اس انٹرویو کے بعد پھر جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ صاحبہ، وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ اس انٹرویو کو بھی کر رہی ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں کہ وہ کیوں ہیں۔ اس انٹرویو کی ٹائمنگ اور اس کے اندر جو چیزیں پھیلائی گئی ہیں عمران خان کو وہ کلین چٹ دلانے کے لیے، اور اتنا خطرہ بنا کے پیش کرنا کہ جناب جان کو خطرہ ہو گیا ہے اور رجیم نے ان کو بالکل قابو کر لیا ہے، اور سارا کیا کیسے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہانی بیسیکلی دیکھیں بڑی سمپل اور سادہ ہے، اور ہم پاکستان کے اگر اپنے جو ہمارے اپنے مشاہیر تھے، علماء کرام تھے، خاص کر کس نے پریڈکشن نہیں کی تھی، کس نے اس ٹائم آپ کو نہیں بتایا تھا کہ بھئی گولڈ سمتھ کس طریقے سے عمران خان کو تیار کر رہی ہے۔ یہ اعلان تھا پہلے، ڈاکٹر اسرار تھے اور بھی حافظ وہ جو تھے اپنا حافظ سعید، حکیم سعید کراچی والے، انہوں نے کہا، اور باقی بھی۔ تو اب یہ چیزیں بالکل سامنے تھی، اس کے باوجود وہ اتنے پاورفل تو ہیں نا کہ نیو دہلی میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان پہ ڈرون بھیجنے، اور اسرائیلی ساختہ ڈرون آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑے سے منظرنامے پہ، آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ چلے جائیں، ٹائم آف اسرائیل کیا لکھتا تھا جب ٹرمپ پریزیڈنسی میں آ رہے تھے؟ تو اس ٹائم آف اسرائیل نے کیا کچھ نہیں لکھا کہ عمران خان ہی ہمارا ایسٹ ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اب جب پاکستان پہ دیکھیں، اسرائیل کی خواہش ہے نا، عام سا سوال ہے، آپ جی ایچ کیو جاتے ہوں گے، ڈیفنس بیٹ کرتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کس کی خواہش ہے؟ اس پاکستان، اسرائیل کی، انڈیا کی۔ تو کس نے کیا؟ کس نے کیا نا؟ اب جب طالبان نے، جو دوسرا کس نے کیا؟ چلو جس میں طالبان ہے، 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، اوکے عمران خان نے، تو 9 مئی کو 9 مئی 2023، اب 9 مئی 2025 میں آ جائیں، 2 سال۔ اچھا ویسے دونوں ہی طالبان خان ہی ہو گئے نا؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مودی نے آپ کے ایئر بیسز کب ہٹ کی ہے یا کوشش کی، اٹیمپٹ کی؟ وہی کون سی تاریخ ہے، 9 مئی 9 مئی 2023، جب عمران خان، جب پی ٹی آئی کے انتشار نے، فشار نے ہماری پاک فوج پہ حملہ کیا، ہمارے شہیدوں کو نہیں بخشا، ہمارے ہیروں کو نہیں بخشا۔ آج وہ مطلب فوج جو ہے، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا بڑے عرصے بعد، اور شاید میں تو پہلی دفعہ، کیونکہ ہماری جنریشن شاید جنگ پہلے والی اس ٹائپ کی نہ تھی، بلکہ پوری ورلڈ میں پہلی نوعیت، اپنی نوعیت کی پہلی جنگ ہے، یہ اپنی کوئی نوعیت شک کی، نہیں ہے۔ جو ٹیک وار ہے، جو مطلب بیس ہے، جو پاور ہے، جو آئندہ آنے والی جنگیں ہیں وہ اس کی جھلک اس میں نظر آئی ہے۔ فیوچر وار ہے، اور فیوچر وار بھی پاکستان ون کر چکا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے نا پانی پہ، مستقبل کی جنگیں پانی پہ ہیں، تو پاکستان اور انڈیا دونوں، اور پاکستان نے تو کہا ہے پانی پہ حملہ مطلب یہ اکیڈمی جنگ ہے بھائی، پھر تو میرا تو پانی جو بیٹھے عمران خان اور اس کے
ग्रुप की तरफ से भी एक जंग मुसल्लत थी, वो भी हार गए। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते, चलो अभी आपके कह रहे हैं या र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जी खान के साथ ये वो, और अच्छा, बनी कोशिशें गाला भी हो रही में है। सफाई हो रही है। अच्छा, कोशिशें भी, फिर वो मारियो नवाफिल नामी एक हरकारा गोल्ड स्मिथ का वो लॉन्च होता है ऑलरेडी, वो उसने जो कुछ किया कि गजा के वाले मामले पे उसको कितना डिस्प्यूटेड रहा, तो उसने फिर इनको जिस तरीके से लेके आया इनके बेटों को, एंड उस टाइम जब पाकिस्तान, पूरी दुनिया पाकिस्तान को प्रेज कर रही है, पाकिस्तान की वो जीत के, विक्ट्री के जश्न मनाए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुस्लिम क्या, चीन, दुनिया कहीं पे भी आप चले जाए। नहीं तो ये इसमें जो इंटरव्यू में बातें हैं, क्या उससे आपको ये नहीं लगता कि उनको ये खौफ पैदा हो गया है कि पॉलिटिकली पीछे जो लोग हैं वो सब फेल हो गए हैं, अब तो कोई मूवमेंट भी नहीं है, अब तो जो टारगेट थे, अहदाफ थे, वो भी खत्म हो गए हैं, अब तो सिर्फ इमरान खान को बचाना है अपने एसेट को, तो क्या इसके लिए नहीं है उनको सामने लाया गया? वरना वजीर आजम होते हुए वो यहाँ पाकिस्तान आए नहीं, वो कभी इस पूरी कैंपेन में कभी पाकिस्तान नहीं आए, तो अब उनको आ रहा है कि हमारी बात नहीं होती, और सारा उनको बड़ा, और उनको ये भी खौफ है कि मार दिया जाएगा, और वो एक पूरी मजलूमियत का वो दोबारा सारा एक तासुर बनाने की कोशिश। तो आपको नहीं लगता कि अभी रेस्क्यू करने के लिए ये लोग आए हैं? इंडो इसराइल लिंक बड़ा अहम है इस मामले में, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ फैमिली वाकई यही है, और गोल्ड स्मिथ फैमिली वो फैमिली है, आज चलो हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, आपने देखा हमारी क्या हुई, इंडिया ने खुद हमें जो है ना वो प्रोक किया, और क्या कहते हैं आपके, हमला किया, उसने जवाब नहीं छोड़ा था। अब सीधी सी बात है, जब उसने जवाब नहीं छोड़ा तो हमने रिस्पांस किया, और फिर जो हमारा रिस्पांस था, जैसे डीजी साहब ने कहा कि तो पूरी दुनिया देखेगी, माशाल्लाह पूरी दुनिया में रिस्पांस गूंजा, और गूंज के साथ पाकिस्तान आया बिल्कुल पावर बन के, न्यू पावर बन के। अपनी नौयत की पहली पावर पाकिस्तान है इस 21st अच्छा, उस सेंचुरी जंग में। में इमरान खान की जरूरत तो नहीं पड़ी, आपको नजर आ गया ना उसको, अगर किसी ने जाके उससे बात की, उनकी बड़ी कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि जंग लग गई है तो अभी हमसे कोई आके बात करेगा, वो तैयार भी थे। अच्छा, मुझे एक तो सवाल का जवाब अब दें। जंग खत्म होने के बाद, जीतने के बाद, इमरान खान की जरूरत है किसी को इस पाकिस्तान में इस वक्त? इमरान खान को तो अब अपनी जरूरत नहीं, उसकी पार्टी को भी जरूरत नहीं है, वो तो एक बोझ बन चुका है, जो हकीकत है। देखिए, तो आपको इस ख्वाहिश का क्या लगता है? कुछ लोग तो बड़े इमरान खान अभी तारीखें दोबारा देना शुरू हो गए हैं कि बाहर आ रहा है, आपको लगता है बाहर जो आएगा? जो तरीके दे रहे हैं, जो तरतीब कर रहे हैं, आप सोच लें कि वो इंडो इजरायली लिंक है, वो इंडो इजरायली गठजोड़ है। सिंपल सी बात है, मैं इससे आगे नहीं, क्योंकि इसराइल आपके सामने, उसके ड्रोन आए आपके मेरे शहरों पे, हर जगह पे हमने इसराइली ड्रोन देखे, या तो वो गजा पे मारती है या फिर हमें गजा बनाने की कोशिश में थे। अखंड भारत क्या है, ग्रेटर इसराइल क्या है? ग्रेटर इसराइल अखंड भारत, और ये मोरा था। ये मेरा आपसे सवाल है, अगर खान बाहर होता, पहले खान की हुकूमत होती ना, तो जो इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया वो सच था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था, जो उनका अपना प्लान यही था, जो इंडियन मीडिया ने नरेट कर दिया, बट दे फेल्ड। वो मिसकैलकुलेट में रहे, जैसे इमरान का दौर हुकूमत था ना, इसी का हुकूमत था जब मोदी ने 370 में इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टेटस को, सॉरी कश्मीर के इंडिपेंडेंट स्टेटस को इंडिया ने वो किया, हड़प कर लिया ना, उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म किया, और उसको तो आधी डांग पे यार, वो किस दुनिया में क्या हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि चलें इमरान खान को कोई अगर रिलीफ मिलना है तो वो रिलीफ किस शक्ल में होगा? क्या उसको कहीं हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, उसको बरतानिया भेजा जा सकता है? आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? इस सारे मामले को देखें, जिनके पास है, जिन्होंने फैसला करना है, उन्होंने देखना है। वो शिकस्त खुर्दा है, शिकस्त खुर्दा के साथ बागी है, वो जेल में है, सजा हुई है, अदलिया में केसेस हैं, अदलिया में केसेस हैं। अब अदलिया भी तो कम्प्रोमाइज होती रही है, अदलिया में मतलब कोई इतना वो नहीं है, लेकिन देखते हैं अब क्या फैसले होते हैं। अदलिया में पॉपुलर जजेस आपके सामने रहे हैं, जो क्या वो वाली मोहब्बत अदलिया में अभी है जो माजी में थी? 5 जज तो फाइट कर रहे हैं ना अभी तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज हैं वो फाइट कर रहे हैं ना। उनको तो अपनी नहीं पड़ी हुई, तो अपनी तो पड़ी हुई है, और उन्हीं को बचाने के लिए खुद इमरान खान भी उस केस में गया हुआ है। वो जज सीनियरिटी वाला जो एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, कि ये सरफराज डोगर साहब लाहौर से क्यों आ गए, वो जो न्यूयॉर्क वाला है, वो शरीयत है या रेजिडेंशियल कार्ड है, क्या नाम है उसका, नाम तो खैर मैं नहीं लेता, लेकिन वो भी कहता है कि जी नवाब शाह से ये खादम सन सोमरू क्यों आ इमरान गए। खान की पार्टी में एक सूबे की हुकूमत है, अली बिन गंडापुर, तो देखिए उन्होंने, देखिए बात ये है, अभी जो तहरीक भी धमकी भी साथ दे रहे हैं ना सब, कि दोबारा नई तहरीक। देखिए इन्होंने, अच्छा, दो तरफा गेम करते हैं, देखो, एक तरफ बातचीत की कोशिश, देखिए ये डायलॉग मोदी ने आप पे कब हमला नहीं किया। बात ये है, यहाँ पे एससीओ समिट हो रहा था, मैं तो नहीं था ना, पीटीआई वाले कहते थे ना कि वो मोदी का कौन सा आ रहा था इस टाइम, उस टाइम इधर यहाँ पे
جے شنکر کو کہیں گے ڈی چوک پہ آئے خطاب کرے ہمیں, یہ یوتھڑو کا کہنا ہے, میرا تو نہیں ہے, آپ کا تو نہیں ہے نا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا کتنا فنڈنگ میں تو نہیں کہہ رہا, کافی سارے یوتھڑے تو محب وطن نہیں ہو گئے سارے معاملے میں, اچھی بات نہیں ہے. یوتھڑے انہی کے ایسٹ ہیں جو ان کے محاتمہ سے لڑ رہے ہیں, جو وہ یوتھی نے ان کو محاتمہ بنایا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ وہ تھا ناگزیر, یہ وہ شکست, وہ کہتے ہیں جی اگر عمران خان, یہی کہہ رہے تھے عمران خان باہر نہیں ہے تو پاکستان لڑ ہی نہیں سکتا, جیت نہیں سکتا, یہ نہیں کر سکتا نا. کوئی ریاست میں کوئی ناگزیر نہیں ہوتا, ریاست ہوتا ہے بھائی دنیا میں. اچھا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی را فیل ہی ہے. ہاں میں کہنا کیا چاہتا ہوں, وہ ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو اپنے حکومت دے کے دیکھ لیا نا. ہمارے تو مشاہیر, ہمارے بزرگ ہمیں پہلے سمجھا کے گئے تھے, ہم پاکستانی, تو وہ ایک افسوس ہوتا ہے ان کے اجتماعی شعور پہ بھی, اور خاص کر یہ وہ کہتے تھے چلو ایک چانس دے دو پاکستانی میں, چلو ایک چانس دے دو. ایک چانس دیا تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا نا. بھارت آج ہم اپنی وکٹری یہ مان رہے ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں یہ گریس دیا ورلڈ میں کہ کشمیر پہ ہم ڈیلاگ کریں گے, ورنہ عمران خان نے تو کشمیر پہ ڈیلاگ کرنے کا ہمیں نہیں چھوڑا تھا نا. یہ ہم نے گین کیا ہے. تو مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ابھی یہ نئی موو ہوئی ہے, اس کے جو بیٹے میدان میں آئے ہیں, سلیمان اور قاسم, یہ جو اسرائیل نیکسس ہے, وہ جنہوں نے اسرائیل کا تیارہ یہ تو ان کے والد ہیں, ان کا دل تو کرتا ہوگا, مطلب وہ ان کے لیے آواز یار والد ہیں دل, لیکن اب کیوں اٹھا رہے ہیں, ابھی کیا نوبت آ گئی, پہلے کہاں پہ تھے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یار پتہ کیا ہے, میں سچی بتاؤں, دیکھو جب آپ کو نا یہودی جیسی قوم سے, اور خاص کر زائنسٹ قوم سے پالا ہونا, دے کے ڈو ایوری تھنگ ٹو اسالٹ آن یو, مطلب ہے آپ کو برباد کرنے میں دے. اور پاکستان جیسا ملک, میں نے نہیں, یہ نیتن یہو نے کہا, کہتا عرب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا, عرب تو آپ کے سامنے ہے. ٹرمپ نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرو, محمد بن سلمان کو یوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب آپ کے سامنے ہے. لیکن پاکستان یہ وہ چیزیں, عمران خان کا دور حکومت تھا نا, جب ہماری, آپ مجھے بتائیں, پارلیمانی آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے, کبھی فلسطین کے کبھی اسرائیل کے حق میں کبھی کسی حکومت میں جرأت ہوئی یا آئی کہ بھئی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ عمران خان کے دور میں تو جو ایفرٹس ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے, پارلیمنٹ کی میرے لیے قرارداد آ گئی تھی, وہ ایک خاتون تھی, جو بھی تھی بابا خاتون تھی, یا پارٹی کے فورم سے آئی تھی نا, پارٹی نے اس کی تردید کی کہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آئی ہے نا بابا. تو باقی بچتا کیا ہے آج؟ ماشاءاللہ مجھے یہ خوشی ہے, بہت سارے ان میں سے بدکے ہوئے تھے, ان کی بہت ساروں کی آنکھیں کھلی ہیں, تحریک انصاف سے وابستہ بہت سارے لوگوں کی, اور پی ٹی آئی جے او ایم, میں نہیں کہہ رہا, آپ کا اسٹیٹ ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل کا فنڈنگ ہے. جب ہے تو وہ دونوں وار میں میرے خلاف لڑ رہے تھے, میرے ملک کی سالمیت کو نقصان دے رہے تھے, اور انہی کے ہی لنک تو انہی کے ہیں نا. آج یہ ترکی کے اوپر کہتے ہیں کہ ترکی کا ہم بائیکاٹ کریں گے, تو مجھے یہ بتائے کہ جب وہ سلطنت عثمانیہ کا ڈاؤن فال ہوا, ٹوٹی, تو بڑا بینیفیشری کون تھا اس میں؟ یہ گولڈ سمتھ فیملی اس کا بینیفیشری رہی ہے نا. ہے چلیں اس سارے سینیریو کو اگر ہم آخری ایک آپشن کے طور پہ چلیں, بنی گالا یا کہیں اور ہاؤس ریسٹ کر کے, یہ آپشن ہے, اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا, رہے گا تو جیل میں یا اپنے سارا. بات یہ ہے, دیکھیں انفارچونیٹلی جو سپرنٹینڈنٹ جیل رپورٹ پیش کرتا ہے نا, وہ یہ اس کے جو بیٹوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں, بھائی ہمارے جیل رولز میں وہ اجازت ہی نہیں ہے. ہمارا جیل رولز جو ہے, جو اس میں جو لکھا ہوا ہے, جو جیل مینولز ہیں, اس کے مطابق ٹریٹ ہوگا نا پرزنر جو بھی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, وقت کا سابق وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, تو وہ تو جیل مینول اس میں چلتا ہے. وہاں پہ اٹیالہ میں بغاوت ہوئی ہے کہ یار جو اس کو سہولیات دے رہے وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے آپ, ہم بھی تو پاکستان کے شہری ہیں, اتنا اس سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہوں گے. وہ تو ایک یہ بھی آیا کہ اگر باہر کے ملک ان کے بیٹوں سے بھی اتنی تسلسل سے بات کرائیں گے تو باقی قیدیوں کا بھی حق ہے کہ ان کے بھی باہر کا ہی وہ ملک رہتے ہیں, رشتہ دار. صحیح بات ہے. طیب بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہم نے بڑا ایک ہی نقطے پہ بات کی, اور ناظرین جو طیب بلوچ صاحب کی گفتگو ہے, اس میں آپ کو بھی یہ ایک اندازہ نظر آ رہا ہوگا, انہوں نے نام تو نہیں لیا, میں لے دیتا ہوں, کہ اس وقت کا جو پاکستان ہے, جو 9 مئی کو چھوڑ دیں اور 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے, اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف, یہ جو لیڈرشپ پاکستان کی ہے, یہ لگتا یہ ہے کہ یہی اب آنے والے پاکستان کو چلائے گی, اور اس میں کسی عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں. سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صاحب صدر سرکار بول گئے,
ट्राइका हो गई, मैं सुप्रीम कमांडर बाबा, कमांडर, फिर तो बिलावल को भी साथ शामिल कर लें। मतलब जो ये इस वक्त साहब इक़्तिदार हैं और जो पावरफुल हैं, ये ही पार्टी चलेगी और अब तो यही चलेगी। तो खान साहब की गुंजाइश हमें तो कम से कम नजर नहीं आ रही। अगर जिनको आ रही है और जो दोबारा महाज बना रहे हैं कि आज आया कल आया, तारीखें दे रहे हैं, वो भी यही हैं, हम भी यही हैं, देख लेंगे। तो जनाब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।